अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जवाद सुमरो हाजिर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जवाद सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज 16 दिसंबर 2023 है और आज का दिन 16 दिसंबर पाकिस्तान में दो सानियों की वजह से याद किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा सानिया मशरक़ी पाकिस्तान सुकूत ढाका है, जिसका इल्ज़ाम अक्सर भुट्टो मुखालिफ क़ुव्वतें भुट्टो पर लगाती हैं, जबकि असल में ये साजिश सारी आर्मी चीफ जनरल अयूब खान ने की थी। और इसका एक प्रोग्राम कल 2 दिन पहले हामिद मीर ने भी किया है, जो यूट्यूब पर मौजूद है, जिसमें उसने तमाम उन किताबों का हवाला दिया है कि किस तरह बंगाली पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे। लेकिन अयूब खान वो शख्स था जिसने पैसे बांटे लोगों में और कहा कि किसी तरह से भी बंगालियों से जान छुड़ाओ। तो ये एक बड़ी साजिश थी और ये साजिश घेर कर फिर बंगालियों को इस हद तक मजबूर किया गया कि वो पाक फ़ौज के साथ लड़ें, और फिर नतीजे में हमें जो ज़िल्लत और रुसवाई नसीब हुई वो भी एक न्याजी के बदौलत हुई, जिसने ढाका के पल्टन ग्राउंड में हथियार फेंके और भारत के सामने सरेंडर किया। 90,000 कैदी भारत के कैद में चले गए। पाकिस्तान का सैकड़ों मील इलाका भारत ने अपने कब्ज़े में कर लिया। लेकिन अभी जनरल बाजवा ने, आपको याद होगा, अपने आखिरी दिनों में तकरीर करते हुए कहा था कि वो 90,000 कैदी नहीं थे, सिर्फ 10-12 हज़ार फौजी थे, बाकी सिविलियन थे। हालांकि ये बड़ा उस वक्त का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि 40 साल के बाद जनरल बाजवा को ये कैसे याद आया कि वो 90,000 फौजी नहीं थे। इससे पहले कितने आर्मी चीफ गुजरे हैं यहया खान के बाद, लेकिन किसी भी जनरल ने ये बात नहीं की कि वो 90,000 फौजी नहीं थे। 90,000 फौजियों में ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 हज़ार सिविलियन थे, बाकी सारे फ़ौज के लोग थे और सारे फौजी थे जिन्हें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शमला एग्रीमेंट करके पाकिस्तान वापस लाए। और ये बहुत बड़ी एग्रीमेंट थी, आज तक से भारत के साथ होने वाली सबसे बड़ी एग्रीमेंट थी, कि जिसमें एक बाइज़्ज़त तरीके से, एक बावकार तरीके से मुआहदा करके पाकिस्तान लाया गया। जो लोग जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने शेख मुजीब को स्पेस नहीं दिया और असेंबली का इजलास नहीं बुलाया, तो ये वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, या उन्होंने जो है तारीख को नहीं पढ़ा। हमूद रहमान कमीशन चीख चीख के कह रही है कि वो सारे जनरल जो बांग्लादेश के साथ थे, इवन यहया खान, ये सारे लोग उसमें मुलव्वस थे। और यहया खान को अपना सदर बनने का पेट में दर्द था कि मैं किसी तरह सदर पाकिस्तान में रहूँगा और वज़ीर आज़म कोई रहे, इसलिए वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे थे। कि उसको सबसे पहले इस बात की फिक्र थी कि पहले उन्हें कन्फर्म किया जाए कि वही सदर होंगे, तो फिर वो असेंबली का इजलास बुलाएंगे। असल सूरत हाल ये थी। बाकी सियासतदानों की तो आपस में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो ये सिलसिला चलता रहता और बयानबाजियाँ चलती रहीं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर इसी इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने नारा जो लगाया था, इधर तुम इधर हम, लेकिन दूसरे ही दिन उसकी तरदीद हो गई थी। ये इफ्तिखार अहमद जो जियो न्यूज़ पे उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसमें भी उन्होंने बताया था कि सेकंड डे पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उसकी तरदीद की कि उनकी उर्दू सही नहीं है, इसलिए वो ये कहना चाह रहे थे, जो उन्होंने बात दूसरे दिन के अखबार में इसकी तरदीद आ गई। वो जंग अखबार भी थी जो 1971 में इसकी तरदीद हुई, लेकिन उस बात को छुपाया गया, लेकिन जो असल बात को बढ़ावा देकर इस चीज़ को ख़राब करने की कोशिश की गई। उसके अलावा आज एपीएस का भी दिन है। एपीएस की शहदा, जिसके बारे में भी ये गुमान किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि ये इमरान खान की सहूलतकारी की गई उस ज़माने में, क्योंकि इमरान खान 120 दिन का जो लाहौर इस्लामाबाद के डी चौक पर मुजरा का प्रोग्राम सजाया हुआ था, उसमें से वो फंस गया था कि उससे वो कैसे निकले। अगर इसी तरह ख़त्म करता है तो उसकी बेइज्जती हो रही थी और मज़ीद खर्चा करने में की न उस वक्त की एजेंसियों में गुंजाइश थी, न इमरान खान में। इमरान खान ने तो कभी ज़िंदगी में खर्चा ही नहीं किया। वो सारी जो उसकी एटीएम्स थी, जहांगीर तरीन और दीगर लोग, वो भी थक गए थे और जान छुड़ाना चाहते थे किस तरह धरना ख़त्म हो, क्योंकि धरने का कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। तो इसके लिए ही ये ड्रामा स्टेज किया गया और पेशावर में एपीएस के बच्चों की बलि चढ़ाई गई और चंद दहशतगर्दों को आगे लाया गया। ये वही दहशतगर्द है, वही दहशतगर्द तंजीम टीटीपी, जो जनरल फैज़ अमीन और इमरान खान के साथ बहुत कंफर्ट में है, अभी तक भी इनके साथ कंफर्ट में है। और वहाँ जब अफ़गानिस्तान में तालिबान का इनकलाब आया, उसके बाद खुशी खुशी इमरान खान, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दी, जिसका बिलावल भुट्टो ने भी पेशावर में अभी कुछ दिन पहले अपना
بار کونسل کو خطاب کیا تھا اور کہا تھا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ تو یہ شہید بچوں کی قربانیاں، شہید بچوں کے قتل اور دیگر چیزوں کو جو اب تک جو قتل عام ہو رہا ہے، شہید ہو رہے ہیں لوگ روزانہ، ہمارے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، پولیس والے، فوج کے عام عوام، تو ان کا حساب کون لے گا؟ اس کا اب ایک بار پھر آپریشن رد الفساد کی ضرورت ہے تاکہ یہ گند پاکستان سے ایک بار پھر نکالا جائے۔ تو یہ تھا 16 دسمبر۔ اب آتے ہیں پاکستان کی دوسرے مسائل پر۔ سب سے زیادہ جو اہم ایشو تھا وہ تھا انتخابات کرانا، کیونکہ پی ٹی آئی چلی گئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں انتخابات کو رکوانے کے، اس میں جو آر اوز اور ڈی آر اوز ہیں ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ عدلیہ سے آر اوز اور ڈی آر اوز لیے جائے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو 16 تاریخ تک الیکشن کمیشن کا شیڈول آئے اسے رکوا دیا جائے۔ اور وہ جج صاحب بھی بڑے کسی ایسے نشے میں دھت تھے کہ انہوں نے اپنی جوریڈکشن کو بھی کراس کر لیا اور پورے پاکستان میں اس کو عمل کو روک دیا، جس سے انتخابی عمل ہی سارا رک گیا۔ یہ باقر نجفی کون ہے؟ یہ باقر نجفی وہی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے کے لیے فارن افیئرس منسٹری کو خط لکھا تھا کہ اس کا بیٹا دبئی اور امریکہ جا رہا ہے، اسے وہاں پروٹوکول دیا جائے۔ تو یہ وہ شخص ہے اقتدار کا بھوکا اور پاور اور پروٹوکول کا بھوکا، لیکن جب فارن افیئرس نے اسے جواب دیا تو اس کے بعد اس نے بھی معذرت کی تھی کہ میں بس نہیں، ہمیں نہیں چاہیے، لیکن اس سے پہلے ہی فارن افیئرس منسٹری نے اس پر ایک خط لکھ کر اس کی ساری عزت جو ہے ملیامٹ کر دی تھی۔ تو یہ ججز ہیں جو اقتدار کے بھوکے ہیں، جو عمران ڈوز ہیں، جن کا بنیادی مقصد کسی بھی طرح عمران خان کو سہولت کاری کرنی ہے، لیکن چیف جسٹس نے اس پر کالک پھیل دی اور کہا کہ یہ شخص جو ہے مس کنڈکٹ کا موجب پایا گیا ہے۔ اب اس پر کیا سزا ہوتی ہے اس کے بارے میں کوئی طے نہیں ہے، آیا اس کو سپریم کورٹ کی اگلی کارروائی پر بلایا جاتا ہے یا نہیں، لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ ایسے ججوں کو جو ہے جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دے کر عدلیہ سے باہر کیا جائے کہ ایسے ججز قانون اور انصاف کے نام پر دھپائیں۔ تو رات قاضی فائد عیسیٰ نے 3 ججوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک لائیو پروگرام میں لائیو جو ہے انہوں نے کیا، عدالت چلائی، اور اس میں انہوں نے جو ہے انتخابات کی تاریخ جو 8 فروری تھی کہا کہ یہ ہوگی، اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ ابھی رات کے 9 بج رہے ہیں لیکن آپ 12 بجے سے پہلے الیکشن شیڈول دیں، جس پر الیکشن کمیشن نے بھی تھوڑا اعتراض کیا کہ ہمیں کل تک کا موقع دیا جائے، جس پر قاضی صاحب سخت ناراض ہو گئے اور کہا کہ نہیں، آپ نے تو خود 8 تاریخ خود طے کی ہے، میں نے نہیں دی، 8 تاریخ آپ نے اور صدر نے مل کے دی ہے، تو پھر آپ اس پر کیوں کترا رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے فوری طور پر انتخابات کی جو شیڈول جاری کرے۔ تو 3 گھنٹے میں لامحالہ پھر الیکشن کمیشن کو 12 بجے سے پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا پڑ گیا۔ تو اب عام انتخابات یقیناً ہو رہے ہیں، یہ عوام کے لیے بہت اچھی خبر ہے، یہ بڑی خبر ہے کہ جمہوریت ایک بار پھر اپنی پٹڑی پر چڑھے گی، اور اس کا سہرا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر ہوگا کہ اس نے یہ فیصلہ کر دیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی پھر لاہور ہائی کورٹ میں کیوں گئی تھی؟ تو اس کا سیدھا جواب ہے کہ پی ٹی آئی نہیں گئی، لیکن صرف عمران خان گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی وکیل اور اپنے رشتہ دار عمیر نیازی کو بھیجا تھا، وہاں پٹیشن داخل کرائی، جس کا علی ظفر نے بھی ٹی وی پر کہا تھا کہ ایک پروگرام میں کہ پی ٹی آئی کو اس کا علم ہی نہیں کہ یہ پٹیشن کیسے داخل ہوئی، یہ ڈائریکٹ عمران خان کی ہدایت پر ہوئی، کیونکہ عمران خان نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں، اور اس وقت انتخابات پی ٹی آئی کو سوٹ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف جو عمران خان کی نیچر ہے، جو اس کی طبیعت ہے، اس کے مطابق بھی وہ نہیں چاہتا کہ انتخابات ہوں۔ اگر انتخابات ہوں گے اور پی ٹی آئی اس میں ہوگی تو ظاہر ہے عمران خان تو نہیں ہوگا، دوسرے لوگ آ جائیں گے اسمبلیوں میں، کوئی منسٹر بن جائے گا، کوئی کیا بنے گا، تو عمران خان کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو وہ اس چکر میں ہے کہ یہ اگر جو چیز مجھے نہیں مل رہی تو میں دوسروں کو نہیں لینے دوں گا۔ ابھی بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میری جو ہے پیشن گوئی ہے کہ پی ٹی آئی ان انتخابات کا بائیکاٹ کرے گی، کیونکہ عمران خان کے بغیر، عمران خان کہہ رہا ہے میرے بغیر انتخابات کس معنی پی ٹی آئی نہیں جائے گی۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ بالکل ایسا ہوگا کہ پی ٹی آئی آخری لمحوں میں انتخابات سے نکل جائے گی اور یہ انتخابی عمل سے باہر چلی جائے گی۔ تو یہ ابھی آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ چیز کہاں جا رہی ہے۔ دوسری طرف اور یہ ساری چیزیں جاری ہیں، پی ایم ایل نون اور استحکام پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر بات چیت ہو رہی ہے۔ کل بھی انہوں نے لسٹوں کے تبادلے کیے ہیں، علیم خان اور دیگر افراد نے۔ اب دیکھنا یہ کہ پی ایم ایل نون
اب استحکام پارٹی کو کہاں کہاں اسپیس دے گی اور کون سی نشستیں ان کو دے گی. اس کے علاوہ پی ایم ایل کیو سے بھی ان کا اتحاد ہے کہ گجرات کچھ نشستوں پر پی ایم ایل نون جو ہے پی ایم ایل کیو کے لیے خالی چھوڑے گی، لیکن دیگر جماعتوں کے ساتھ ابھی ان کی بات چیت نہیں ہے. اور دوسری طرف سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بہت بڑا اتحاد بنانے پر اتفاق ہوا ہے، جس میں جی ڈی اے، مولانا فضل الرحمان کی جے یو آئی فے، ایم کیو ایم اور پی ایم ایل نون شامل ہوں گی، جس کا آج یا کل پیر پگارا کی سربراہی میں ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، جس میں ایک مشترکہ اتحاد بنانے کا باضابطہ اعلان کر دیا جائے گا. اس کے بعد سندھ میں بھی پیپلز پارٹی کو اسپیس کم دینے کے لیے کوشش کی جائے گی، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ وہی گروپ ہے، یہ سارے لوگ وہی لوگ ہیں جو 1977 سے اب تک پیپلز پارٹی کے خلاف ہر الیکشن میں محاذ بناتے آئے ہیں، اور سارے یہ اکٹھے رہے ہیں تمام انتخابات میں، لیکن کبھی بھی ان کو 5 نشستوں سے زیادہ کوئی لا حاصل نہیں رہا. ایم کیو ایم کو شہری حلقوں میں 18-20 نشستیں ملتی تھیں، جو سکڑ کر اب 6-7 پہ آ گئی یہ بات. لیکن اب کیا ہوگا ان انتخابات میں؟ اگر الطاف حسین نے پھر بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تو پھر یہ ایم کیو ایم کہاں جائے گی، کہاں رہے گی، اس کو کہاں سے ووٹ ملیں گے؟ پھر ان کو جی ڈی اے اور پی ایم ایل نون کے ووٹروں کے لیے ضرورت پڑے گی کہ وہ ان کو سپورٹ کریں. اور اے این پی سندھ میں الگ رہے، وہ ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کرے اور کراچی کے حد تک، اور کراچی کے ایک آدھ نشست جو ہے اے این پی کو دی جائے جہاں پشتون آبادی ہے اس علاقوں میں، تو یہ صورتحال رہے گی. اور اپنا کے پی میں پرویز خٹک اپنی پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے جدوجہد جاری رکھے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کافی جو ہے اراکین اس کی پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کا وہ اتنا دبدبا اور پارٹی کا عوامی سطح پر کارڈ نظر نہیں آ رہا. وہاں پر جے یو آئی فے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو ہے، اور لیکن پی ٹی آئی اگر بائیکاٹ کرتی ہے تو پھر باقی خالی جگہوں پر پھر پیپلز پارٹی کا چانس نکل آئے گا اور اے این پی کا بھی چانس نکلے گا، اور جے یو آئی فے اور پی ایم ایل نون تو مل کر وہاں انتخاب لڑیں گے. اور بلوچستان میں تو کھچڑی پکتی ہے، ہر حلقے میں سردار اور یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں، اور وہی جیتیں گے جو وہاں کے سردار ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایک سردار وہاں سے باہر نکل آتا ہے. تو یہ تھی بلوچستان کی صورتحال. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے بارے میں بھی یہی آ رہا ہے، اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر انہیں یہ نظر آ گیا کہ ان کے لیے ووٹ لینا مشکل ہوگا الطاف کے بائیکاٹ کی وجہ سے، تو پھر ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے بعد ایم کیو ایم دوسری جماعت ہو جو انتخابات کا بائیکاٹ کرے. تو یہ تھی آج کی خبریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.